والدین کا پسند کی شادی نہ کرنے پر بد دعا دینا۔ اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں، ماشاءاللہ یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی، ساری خوبیاں موجود ہیں، مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانیں تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے جی، جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں۔ اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح باطل ہے۔ والدین کا پسند کی شادی نہ کرنے پر بد دعا دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو پورا حق ہے کہ اپنی پسند سے شادی کرے، ہم نے اپنی پسند سے شادی کی، اس کے بعد ہمارے ماں باپ ہمیں بد دعا دے دیتے ہیں اور وہ بد دعا ہمیں لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ان کا بد دعا دینا صحیح عمل تھا یا نہیں؟ یہ ہے جی امیرہ خان لکھنؤ سے۔ دیکھیں، لڑکی کو پورا حق ہے اپنی پسند سے شادی کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی پسند کا خیال ہی نہ کرے اور کم عمر لڑکیاں گھروں سے بھاگنا شروع کر دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ لڑکیاں میچور نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے 40 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہوگی تو لڑکی میچور ہو گئی ہے، لیکن ایک 18 سال 19 سال 20 سال 25 سال یہ اس میں لڑکیاں میچور نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو ماں باپ کی پسند کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی پسند ان پہ تھوپے نہیں، ان کی پسند کا بھی خیال کریں، یعنی خاص طور پہ والد کے ذمہ باپ اور بیٹی دونوں کی رضامندی سے نکاح ہونا چاہیے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ لیکن کہیں باپ ظالم ہے، ماں ظالم ہے، وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اچھے بھلے رشتوں کا انکار کر رہے ہیں، پھر مجبوراً لڑکی کوئی قدم اٹھاتی ہے تو پھر اس کے لیے قدم اٹھانا جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اب لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، باپ نے انا کا مسئلہ بنایا ہے بلا وجہ کا، نہیں میں نے کرنی نہیں ہے، اور کوئی اس میں مصلحت نہیں ہے، لڑکے میں بھی کوئی خرابی ہے تو بتاؤ نا، بس نہیں کوئی خرابی نہیں، بس میری نہیں کرنی یہاں پہ، تو ایسی خامخواہ کی ضد اگر باپ نے بنائی ہوئی ہے تو پھر باپ کو نہ تو بد دعا دینے کا کوئی حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بد دعا دے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بد دعا لگے گی بھی نہیں۔ تو اگر آپ نے گھر سے بھاگ کے شادی کی ہے تو یہ بالکل غلط کیا، ماں باپ کی عزت کو آپ نے داؤ پہ لگایا، اور بھاگنے کا کوئی معقول عذر بھی نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے اچھا سوچ رہے تھے، صحیح جگہ آپ کی بر وقت نکاح کر رہے تھے، تو پھر آپ نے غلط کیا۔ تو پھر اگر ماں باپ کی بد دعا لگی ہے تو ماں باپ کو منائیں، آپ جا کے اللہ سے بھی توبہ استغفار کریں۔ بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں، اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط اتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، اتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے، شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا، میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ، آ کے بولے نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ اب گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ
علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں. میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کر دیتا ہے ہن بھاویں تو من یا نہ من. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں ماشاءاللہ، یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی؟ ساری خوبیاں موجود ہیں، مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانیں تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں. اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی، نکاح باطل ہے. سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر. جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یا بڑا بھائی اگر باپ نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. سٹیپ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سٹیپ آپ لیں گے بھی نا میرے بھائی، لگ پتہ جائے گا بعد. کبھی آپ نے لو میرج کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ آپ کو ٹی وی پہ جتنے یہ خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا، یہ ساری لو میرجز ہوتی ہیں. ارینج میرجز کی کامیابی کے چانسز 90% ہیں اور لو میرج کی ناکامی کے چانسز 90% ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہے. کیونکہ یہ لو جو ہے نا وہ صرف ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کو، یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا نام تو نہیں، یہ تو ایک دم ہے اس رشتے کی. پورا ہاتھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. شادی کے بعد ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، کئی اور رشتوں کے مسئلے، پھر وہ خوشی غمی کے مسئلے اور کتنے ایشو جڑے ہوئے ہیں. وہ لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں بس یہ پسند آ گیا، وہ پسند بھی تھوڑی ختم ہو جائے گی 4 دن، لگ پتہ جائے گا.